جس میں کہ اپوزیشن کا بھی ایک ممبر ہوتا ہے اور 2 ہوتے ہیں ٹریجری کے. ہمیں تو کسی خاطر ہی نہیں لائے, ہمارا نام ہی نہیں ہے اس میں. لیکن اس سے جو سب سے زیادہ نقصان دہ اور امبیرسنگ بات ہوئی ہے, جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایوان کسی ایک پارٹی کا یا 2 پارٹیوں کی ملکیت نہیں ہے. یہ ایوان قانون سازی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عوامی مسائل پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. لیکن ڈپٹی چیئرمین جن کا کہ تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, وہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا. اور آج وہ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی جگہ ایک بڑی جونیئر پارلیمنٹیرین کو بٹھا دیا گیا پیپلز پارٹی کی. وہ ساری جو کارروائی ہوئی اس پہ ہم نے شدید احتجاج بھی کیا, اور سیکریٹریٹ کو بھی ہم نے کہا کہ آپ ان کو, محترمہ کو آپ قوانین سمجھائیں کہ جب لیڈر آف دا اپوزیشن فلور لیتا ہے تو پھر اور کوئی بات نہیں کرتا, فلور اسی کو ہی ملتی ہے. اس کا بھی انہوں نے بالکل ایک بلڈوزر استعمال کیا اور مائک آن نہیں کیا لیڈر آف دا اپوزیشن کا. اور دوسری طرف جو سب سے ہمیں دکھ ہوئی اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کوئی ہماری پارٹی کے ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, جس سے کہ ہمارے سخت شدید سیاسی اختلافات ہیں. جو ملک میں اس وقت جو بدامنی, جو اس وقت معیشت کی بدحالی, جو اس ملک میں جو بالکل ایک چوپٹ راج ہے, اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور ساتھ میں پیپلز پارٹی بھی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی اور یہ شریک ہو کر قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. جو پارلیمان کے رولز آف بزنس ہیں ان کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اور ڈپٹی چیئرمین کے بیٹھے ہوئے کیسے وہ کر سکتا ہے. اور پھر ہوا کیا, اس سے برا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے عرفان صدیقی صاحب, انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کو اٹھا کے ہال سے باہر نکال دیا کہ جسٹیفائی کر سکیں کہ ڈپٹی چیئرمین نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں, اگر ان کی پارٹی, اپنی پارٹی ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے, تو ہمارا جو ڈپٹی چیئرمین ہے سیدال صاحب سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہم اس عہدے کی حرمت چاہتے ہیں, ہم اس عہدے کی رسپیکٹ چاہتے ہیں. کوئی کسی بھی پارٹی سے ہو, گیلانی صاحب بھی ہماری پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن عزت اس وقت تک ہوگی جب کہ قوانین کے اندر ہم سب آپریٹ کریں گے. لیکن انہوں نے اس ہاؤس کو اپنی ملکیت بنا لی ہے کہ ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کریں, جس کو بٹھا دیں, جس کو, ہاؤس کو تو انہوں نے رجواڑہ بنا دیا. یہ تو کسی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ایوان بالا کی سب سے بڑی جماعت ہے, کسی کو پسند ہو یا نہ ہو, یہ ایک فیکٹ ہے. اس کو وہ رسپیکٹ بھی ملنی چاہیے, اور ہاؤس کی جو سینکٹیٹی ہے, ہاؤس کا جو تقدس ہے, اس کو ہم کسی صورت میں پامال نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے سارے اداروں کو تباہ کیا ہے, سارے اداروں کو, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, انہوں نے مل کے ان ملک کے اداروں کو, آج جو ہم یہ جو اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, ہم یہ پبلک سیکٹر کمپنیز کی بات کرتے ہیں, ان کو تباہ انہوں نے کیا. انہی کے دوران حکومت میں یہ تباہ ہوا ہے. اور یہ ملک میں جو ہمارے جو قرضے میں ہم ڈوب چکے ہیں, کبھی ہم آئی بی پیز کا رونا رہتا ہے, یہ بھی پیپلز پارٹی کا یہ تاج, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا, یہ جو پاکستان کے عوام جو آج مہنگی بجلی لے رہے ہیں یا کسی کو مل ہی نہیں رہی ہے, اس کے ڈائریکٹ ذمہ دار یہی 2 پارٹیاں ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ 2 پارٹیاں ہیں جس نے کہ عوام پہ, اور اس میں خوب انہوں نے اپنے لیے جو بھی کیا, ذاتی فائدے کے لیے کیا, وہ تو پاکستان کو پتا ہے. آج پاکستان کے عوام اسی کشمکش میں ہیں, ان کا جینا حرام ہو گیا ہے. مہنگائی نے ان کا کمر توڑ رکھی ہے, کیونکہ یہاں پہ نہ صرف یہ نااہل لوگ ہیں, یہ صرف اپنی ذاتی مفادات کی دفاع کے لیے آئے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب ان کا جو پارلیمان سینٹ جو کہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا, ابھی جو ہے تو جو اس قسم کی روایات کہ جی جس کا لاٹھی اس کی بھینس, کسی کو بھی دل چاہے بٹھا دیا, یہ نہیں چلے گا. ہم اس ہاؤس کی تقدس, ہم ڈپٹی چیئرمین کی رسپیکٹ کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کام کر سکتے ہیں, نہیں, لیکن انہوں نے تو ہمیشہ وفاداری کو میرٹ ترجیح دی ہے, اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر ادارہ تباہ برباد ہو گیا ہے.
تو ہم اس سے جس طرح کے ہمارے محترم اور ہمارے عبدالعزیز لیڈر پورے پاکستان کے ایک عبدالعزیز شخصیت، پاپولر ترین شخصیت، ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ اس ملک کے لیے گلوری لایا، یہ وہ شخص ہے جس نے کہ ورلڈ کپ جیت کے آپ کو دیا، ایک ہی دفعہ ہم نے جیتا ہے اور وہ اس کی کپتانی میں ہم نے جیتا، یہ وہ شخص ہے جس نے کہ کینسر پیشنٹس کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا، جو کہ اب الحمدللہ 3 اور اس کو بھی یہ اٹیک کر رہے ہیں، پھر انہوں نے یونیورسٹیز بنائی۔ کوئی ایک لیڈر مجھے بتا دیں جتنے بھی آج کے آپ کے سیاسی منظرنامے پہ ہیں، کتنے لوگوں نے پاور میں آنے سے پہلے قوم کی خدمت کی ہے؟ یہ شخص وہی کر سکتا ہے جو کہ اس ملک کے لیے ہمدردی رکھتا ہو۔ یہ جو ملک کے لیے ہم قرضے مانگ رہے ہیں بار بار، 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں دبئی میں صرف دریافت ہوئی ہیں، ہم 1 ارب کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور یہ بھیک پہ لگایا ہمیں انہوں نہیں ہے، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، اور کسی نے نہیں لگایا۔ ویٹ کے لیے دیکھیں آپ، جو گندم ہے اس کا سکینڈل کو دیکھ لیں آپ، جو پارٹی یہ جو جائیدادیں پکڑی گئی ہیں، یہ جن کی نشاندہی کی گئی ہے دبئی میں 11